چلیں اب انی متوفیقہ و رافعک الیہ، اس آیت پہ ہم چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کیا، و رافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا، اب مجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے جب بھی سوال ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ قرآن پاک کی 2 سنتوں کو ذکر کریں۔ آپ بولیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی؟ نہیں۔ بولیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوئی تھی؟ نہیں۔ اللہ نے تو ذکر کیا میری رسولوں سے متعلق سنت یہ رہی ہے، یہ سنت ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، میری سنت بدلتی ہوئی نہیں پاؤ گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باب کے اندر کوسچن مارک کیوں لگ گیا؟ دوسری بات آپ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی تلوار اٹھائی، سب جواب آئے گا نہیں۔ چوتھا سوال آپ یہ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر گزاری تھی قوم میں؟ 3 سال تبلیغ کے، بس اتنی کسی بھی رسول نے کم عمر نہیں گزاری تھی۔ اسی لیے قوم پر تلوار اٹھنے کی شرط یہ تھی کہ رسول ایک لمبا عرصہ گزارے۔ اس قوم پر اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار نہیں تھی اٹھی، اس لیے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ کم عمری میں اوپر چلے گئے تھے۔ اگر 60 سال آپ نے عمر گزاری ہوتی تو پھر شادی نہ ہونا تو اور بڑا سوالیہ نشان تھا۔ تو یہ کمزور باتیں ہیں ساری۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس قرائن متحقق ہو گئے ہیں، اب ہم آگے قرآن کی آیت کو حل کریں گے۔ انی متوفیقہ، اچھا متوفیقہ کو جو لفظ ہے ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اچھا متوفیقہ کا لفظ، اس کی 2 تفسیریں نارملی علماء کرام کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گی، لیکن میں اس لفظ سے مراد فوتگی لوں گا، موت لو، اس لیے کہ میں بیک فٹ پہ جا کے کھیلنا پسند ہی نہیں کرتا، سب فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے انشاءاللہ، ٹینشن ہی نہ لو۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ متوفیقہ کے لفظ کی ڈائریکٹلی میننگ لفظ خاص بنا کر کے ہم اگر وفات کر دینا تو یہ عربی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پڑھیں اسی آیت کے تحت تدبر قرآن کھول لیجئے گا اور اصلاحی صاحب کو ہی پڑھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے بھی بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ متوفیقہ کا لفظ کا مطلب ہے پورا کرنا، موت دینے کے معنی میں مجازن استعمال ہوتا ہے، حقیقی اطلاق اس کا پورا کرنے کے معنی کے اندر آتا ہے۔ لیکن میں فرنٹ فٹ پہ کھیلوں گا، متوفیقہ کا مطلب فوت ہونا، خلاص۔ آگے چلتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا بیٹا قرآن کی آیت کال کرنے کے لیے، جب کبھی قرآن پاک کے اندر موت کا لفظ آئے، وفات کا لفظ آئے، قرآن کی اصطلاح کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں موت کے۔ ایک ہوتی ہے جسے قرآن کہتا ہے موت اجل، ایک ہوتا ہے جسے قرآن کہتا ہے موت غیر اجل۔ ان دونوں کا کیا فرق ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک وہ موت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی پر موت طاری کرے، اس کے بعد عالم برزخ اس کا شروع ہو جائے، آخرت کے معاملات شروع ہو جائیں، برزخ کے معاملات شروع ہو جائیں۔ ہر وہ شخص جس کی موت طاری ہونے کے بعد برزخ کے معاملات شروع ہو جائیں گے، یہ اس کو کہتے ہیں موت اجل۔ جس پر ایسی موت طاری ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے گا، اس کا اعادہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے سورہ یاسین میں کہ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر عذاب آ گیا، وہ برزخ کے اندر بھی عذاب کے اندر ہیں، اب کبھی بھی وہ اس دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ ہر وہ موت جس کے بعد برزخ کے معاملات شروع ہو جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی پر موت طاری کر دیتا ہے، لیکن وہ موت اجل نہیں ہوتی، اس کا برزخ شروع نہیں ہوا ہوتا ابھی، اسے کہتے ہیں موت غیر اجل۔ اللہ نے تو موت طاری کر دی لیکن ابھی برزخ کے معاملات اس کے شروع نہیں ہوئے ہیں، وہ آخرت کے معاملات دیکھ کے واپس نہیں آ رہا۔ ایسی موت کے بعد اللہ دوبارہ کسی کو اگر زندہ کر دے تو قرآن پاک اس کی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 مثالیں بیان کرتا ہے۔ وہاں پر بھی لفظ موت کو ذکر کرتا ہے، لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ موت غیر اجل کے معاملے کے اندر ہمارے مفسرین موت کے لفظ کے اندر بھی تعویل بیہوشی کی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ قرآن پاک کی آیت نکالیں، سورہ بقرہ کے اندر ہے نا، ثم بعثنا من بعد موتکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، ان کے اوپر چنگاڑ آ کر کے لگی، مر گئے۔ اللہ نے موت کا لفظ ذکر کیا، مر گئے وہ۔ اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ آیت ہے۔ اچھا اسی کی تفسیر نکالیے گا، اور تفسیر تدبر قرآن نہیں کھولنا، آپ تفسیر کھولیں البیان اور ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں۔ موت کا لفظ آ رہا ہے، دیکھیے گا، دوبارہ آیت پڑھیے۔ وہ جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے ان پر چنگاڑ بھیجی، مر گئے۔ اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کی موت کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا؟ کیونکہ یہ موت غیر اجل ہوتی ہے۔ ہر وہ موت جس کے بعد ابھی برزخ کے معاملات شروع نہ ہوئے ہوں وہ موت غیر اجل ہوتی ہے۔ ایسی موت کے بعد دوبارہ زندگی قرآن پاک 1 نہیں 10 جگہوں کے اوپر اس کو ذکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا البیان کے اندر پڑھیں نا، نکال لی جی نکال۔ اب یہ پڑھیں یہاں پر موت کے لفظ سے کیا مراد لیا جا رہا ہے۔ اچھا ترجمہ اس کا یاد کرو، جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، مائک اس پر تم کو کڑک نے مائک تھوڑا سا اوپر کر لیں، اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمہاری موت کے بعد اللہ نے تمہیں دوبارہ اٹھا لیا۔ اچھا تفسیر کے اندر دیکھیں موت سے کیا مراد لیا جا رہا ہے۔
تفسیر میں کہہ رہے ہیں عربی زبان میں موت کا لفظ اگر قرینہ موجود ہو تو نیند اور بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اوکے ہو گیا. یہاں نیند اور بے ہوشی والا معنی ہے. بہت آگے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر جس موقع پر یہ لفظ آیا ہے اس طرح اور جس طرح آیا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بے ہوشی کے معنی. اوکے ہو گیا. یہ میں نے البیان کا حوالہ آپ کو دیا جی, اس لیے دیا کہ صرف ایک حوالہ اگر آپ مجھے بولیں تو میں اسی تدبر قرآن اور اسی البیان سے ایک سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں جہاں جہاں موت کے لفظ کو تعویل میں ڈالا گیا. لیکن ایک مثال سمجھدار کے لیے بہت ہے. اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کے اوپر چنگاڑ بھیجی, مر گئے وہ, ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر موت کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا تھا. ہم اصل میں اللہ کو بھی نعوذ باللہ کبھی کبھی عربی سکھانا شروع ہو جاتے ہیں. عربی کے اندر موت از موت, موت بالکل واضح لفظ ہے. موت کا مطلب بے ہوشی نہیں ہوتا, نیند نہیں ہوتا, ویری سوری, کوئی عربی کے اندر اس کا تعلق نہیں ہے. عرب کے اندر موت اگر باسا کے لفظ کے ساتھ متعدی اور ملصق ہو کر آئے, یہ دو مطلب دیتا ہے بس. موت مین موت, یا موت مین جسے ہم کہتے ہیں نا قوم کی موت اور قوم کی حیات, وہ والی موت. یہ حقیقی اور مجازی معنی, اس کے علاوہ تیسرا کوئی مطلب عربی کے اندر نہیں بنتا. دیکھو اصحاب کہف کا واقعہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں سلا دیا. اچھا انہیں موت طاری نہیں کی تھی اللہ نے, وہاں لفظ موت کا ذکر بھی نہیں کیا. اللہ نے کہا ضربنا علی آذانہم, ہم نے انہیں سلا دیا تھا. جہاں اللہ نے سلانے کی بات کی سلا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی تجلی کا معاملہ ہوا تھا, فخر موسیٰ صاعقا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وہاں بے ہوشی کا لفظ ذکر کیا اللہ نے, صاعقا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. عربی کے اندر بے ہوشی کا بھی لفظ ہے, سونے کا بھی لفظ ہے, موت الگ چیز ہے. اللہ نے یہاں کیٹاگوریکلی بیان کیا ہم نے انہیں موت دے دی تھی, پھر ہم نے موت کے بعد ان کو اٹھایا. اور میں تفسیر میں بولوں موت سے مراد بے ہوشی ہے, چلو لے سکتے ہو, میں تو حامی بن رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرائن متحقق ہوں تو موت کے لفظ سے بے ہوشی بھی مراد آپ لے سکتے ہیں, اور مفسرین نے لی بھی ہے. لیکن میں موت سے بے ہوشی مراد نہیں لوں گا سر. موت سے مراد بالکل موت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی, وفات دی گئی, لیکن یہ وفات اجل نہیں تھی, وفات غیر اجل تھی. وہ وفات جس کے بعد برزخ کے معاملات شروع نہیں ہوتے ہیں, بلکہ دوبارہ اعادہ اس کا ممکن ہوتا ہے. جیسے اللہ نے اس قوم کو موت دی پھر زندہ کیا, جیسے وہ 1000 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ان کو بھی اللہ نے فرمایا تھا فقال اللہ موتو, فقال لهم اللہ موتو ثم احیا, انہیں بھی اللہ نے مار دیا تھا پھر زندہ کر دیا. جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے مشہور واقعہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ, اللہ نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی پھر ان کو اٹھا دیا تھا. یہ بھی موت غیر اجل ہے. برزخ کا معاملہ شروع ہو جاتا تو واپس اعادہ نہیں ہوتا. اگر قرائن متحقق ہوں تو موت کے لفظ سے بے ہوشی بھی مراد لے سکتے ہیں. تو سر اگر قرائن متحقق ہوں تو موت کے لفظ سے موت غیر اجل مراد کیوں نہیں لی جا سکتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کیا, وفات دی, موت دی, لیکن یہ موت غیر اجل تھی. قرینہ کیا ہے اس کے اوپر؟ سنت الہی پوری نہیں ہوئی. سنت الہی ادھار ہے. اللہ نے کہا تھا سنت الہی میری کبھی بھی بدلتی نہیں پاؤ گے. اللہ بیان کریں کہ جب میں رسول بھیجتا ہوں قضی بینہم بالقسط, اسی دنیا کے اندر رسول کی موجودگی کے اندر قیامت قائم ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی قیامت قائم نہیں ہوئی. قرینہ نمبر 2, اللہ نے بیان کیا کہ میرے جتنے بھی رسول ہیں میں نے ان کی شادیاں بھی کروائی, ان سے اولادیں بھی ہوئیں, یہ بھی سنت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ شادی ہوئی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوئی. قرینہ نمبر 3, اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے انہوں نے بہت لمبا عرصہ اپنی قوم کے اندر گزارا, سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 3 سال آسمان پہ اٹھا دیا. یہ پوائنٹ بناتے چلے. یہ اتنے قرائن ہیں جو بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب کے اندر سنت الہیہ ابھی پینڈنگ ہے, ادھار ہے. سب سے مضبوط یہی استدلال اور قرینہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں متوفی سے موت غیر اجل مراد ہے, موت اجل مراد نہیں. کیا ہو گیا سر؟ اسی کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ بعض محققین کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. ہمارے عام طور پہ محققین کی اصطلاحات نہیں سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم زندہ ہیں نا اس طرح اٹھائے گئے. یہ مراد نہیں ہوتی. زندہ آسمان پر اٹھائے گئے کا مطلب یہ ہوتا ہے موت اجل لاحق نہیں ہوئی تھی. موت اجل اگر برزخی معاملات شروع ہو جائیں. موت غیر اجل کا مطلب ہے ابھی تو موت طاری ہوئی ہے کسی پر, لیکن وہ دوبارہ ان کی حیات ہوگی, اس لیے کہ قرآن اس بات کا تقاضا کر رہا ہے. سنت الہیہ رسولوں کے باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری ہوتی نظر نہیں آتی, نہ شادی کے حوالے سے, نہ بچوں کے حوالے سے, نہ تبلیغ کی ڈیوریشن کے حوالے سے, نہ آپ کے دور میں آپ کی حیات میں کوئی عذاب آیا. بعد میں زوال یہود کو یہ عذاب سمجھنا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ اعلان ہو چکا تھا. یہ ہے اینڈ ہمارا اس چیپٹر کا. مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ اگر سمجھنے والا سمجھے گا آئندہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب کے اندر اس کو کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس انداز میں ذکر کرتے ہیں وہ کوشچن مارک ہوتا ہے. وہاں سنت الہیت رکی نظر آتی ہے. اس لیے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں محققین علماء کرام ذکر کرتے تھے کہ اگر ایک بھی روایت ہمارے پاس نہ ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تو قرآن پاک خود اس بات کے مقتضی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ہی ہوگا.
اس لیے کہ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، میری سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، لیکن یہاں پر سنت ادھوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اب یہ چیپٹر اینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ عذاب قبر جو ہے وہ سن کے آنا، جتنے بھی موقفات آپ کو دنیا میں مل رہے ہوں عذاب قبر کے، وہ سب سن کے آنا۔ عذاب قبر کی تحقیق میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان کروں گا۔ میری تحقیق میں کوئی بات میری نئی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، نہ میں کسی مسئلے میں متفرد ہوتا ہوں لوگوں کے سامنے کبھی بھی بیان کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے۔ جو بھی مسئلہ بیان کروں گا میرے پاس ریفرنسز ہیں علماء محققین کے، اس مسئلے کے اوپر بھی ابھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ کوسچن آنسر بھی ہم لے لیں گے، اس کے اندر بھی میں آپ کو حوالہ جات دے دوں گا۔ 3 صدی ہجری کے علماء کے جنہوں نے یہ سب استدلالات عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بنائے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل بہت سے لوگ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ نہیں یہ فقط ہمارا خاصہ ہے، ماضی میں تو علماء جاہل رہے تھے، ایسی بات نہیں۔ 3 صدی، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 کے میں نہیں دے سکتا، میرے پاس کے حوالے نہیں، 12، 13، 14، آج 15۔ میں ان تمام صدیوں کے علماء کرام کے حوالے آپ کو دوں گا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پوری تحقیقات کی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا آپ کسی رخ سے بھی آئیں گے کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ زوال یہود کی بات لے کر آئیں، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے زوال یہود کی بات کر کے آپ کو کمزور ٹھہرا دیا۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے زوال یہود شروع ہوا، بہت غلط استدلال ہے۔ اچھا دوسری بات ان میں رکھ لیجیے گا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پرانے ہیں، یا میرے وہ چینل دیکھنے والے لوگ جو شروع سے میرا چینل دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوگا آج سے تقریباً 2 سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے تقریباً، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے میں اس وقت تک یہ قائل تھا کہ آپ کا نزول نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ مجھے قرآن کی مطابقت میں جاتا نظر نہیں آتا تھا، اور اس پر ہم نے ایک ویڈیو کلپ بھی بنایا تھا، اور وہ ویڈیو کلپ اپنے چینل پہ اپلوڈ بھی کیا تھا۔ جو شروع سے میرے ویورز ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اس کا، یہ بیٹا جب یہ ویڈیو ڈالو نا تو اس کا وہ تھمبنیل لگا دینا، وہ جو اس وقت چینل کلپ ڈالا تھا ہم نے، پھر وہ انلیس میں نے کروا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد سے بات کی تھی، عبداللہ ابراہیم الزاہم صاحب سے، تو میری ان سے جب بات ہوئی تو میں نے یہی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے مسئلے پر میں کنونس نہیں ہو پاتا ہوں کہ آپ کا نزول ہوگا۔ جب بھی کوئی مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہوتا ہے، ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ جو بات بیٹا آپ کو قرآن سنت کے مطابق لگے آپ اس کو ترجیح دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ اجتہادی نہیں، خطا پر مبنی مسئلہ ہے۔ بس یہ ایک جملہ میں نے ان سے سنا تھا۔ میں نے کہا سر اب اس مسئلے کو میں نے حل کرنا ہے، خلاص جو مرضی ہو جائے۔ پھر اتنی دفعہ قرآن پاک کو اس مسئلے کو لے کر کے پڑھا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ایک چیز کو اپنے استاد سے ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس مسئلے کو حل کر کے لاؤ، پھر میں پورا قرآن پڑھتا تھا، آیات پہ غور کیا، پھر وہ مجھے اشارہ دیتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کون سی قضیہ بینہم بالقسط ہوا یا نہیں، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھا۔ ایٹ دا اینڈ میں نے بھی اپنے استاد کے سامنے سب سے بڑی حجت یہی رکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر حیات کے اندر عذاب نہیں بھی آیا تو آپ کے بعد زوال یہود، یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ یہ میں اپنے استاد سے لڑتا تھا یہ چیزیں لا لا کے، پھر ہمارے استاد نے ہمیں سمجھایا تھا کہ بیٹا زوال یہود کی دلیل بھی یہاں کمزور ہے، دوبارہ قرآن پڑھ کے آؤ۔ وہ جواب نہیں دیتے ہمارے استاد، وہ کہتے ہیں دوبارہ قرآن پڑھ کے لاؤ۔ ہم نے پھر جا کر کے قرآن پاک دوبارہ پڑھا، پھر یہ معاملہ ہم پر منکشف ہوا کہ زوال یہود کی اناؤنسمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکی تھی، ہر رسول اس کا اعلان کرتے چلے گئے، لہٰذا یہ اعلان الگ چیز ہے، قضیہ بینہم بالقسط رسول کی موجودگی میں وہ الگ چیز ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کو گڑبڑ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جا کے جس وقت مجھ پر منکشف ہوا اللہ کے فضل سے، تو میں نے اپنے کلپ کو انلسٹ بھی کیا، میں نے کہا چینل سے ہٹاؤ یار یہ کلپ۔ تو میں بالکل پر اعتماد ہو کر کے یہ چیز اب ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب قرآن پاک اس انداز میں ذکر کرتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے یہ استدلال کرنے پر کہ سنت الہیہ موقوف ہے۔ آپ کے ذہن میں جو آپ لوگ جو نارملی مجھ سے سوالات بیٹا آپ لوگوں نے پہلے بھی کیے یا اب بھی کرتے ہو، یقین کریں ان میں سے کوئی ایک نیا سوال نہیں ہے جو ہم نے نہیں سوچا یا ہم نے اپنے استادوں سے نہیں کیا، ہر ایک سوال کیا ہے، بلکہ ہم نے وہ سوالات اپنے استادوں سے کیے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی بھی وہ سوالات ہمارے سینوں کے اندر ہیں کہ ہم نے کیا حجت بازیاں کی، لیکن اللہ کے فضل سے معاملہ اسی طرح منکشف ہوا، اور میں نے رجوع کیا تھا، میں اس مسئلے سے پلٹا ہوں، یہ نا کلٹی کھائی۔ اس کی وجہ سمپل یہ کہ میں کسی فکر کی تبلیغ نہیں کرتا، میں کسی مسلک کی تبلیغ نہیں کرتا، جو مسئلہ ٹھیک نہیں لگے گا غلط ہے خلاص، کل وہ تھا موقف میرا، آج میرا وہ موقف نہیں ہے۔ اس لیے ایک اعتماد کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دوبارہ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ بیان کرتے ہیں رسولوں کی سنت بدلتی نہیں پاؤ گے، شادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہوئی، اللہ نے کہا کہ سب کی اولاد ہوگی، یہ سنت رہی ہے رسولوں کی سنت بدلتے نہیں پاؤ گے، لیکن آپ کی اولاد بھی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک رافعوں کا نہ ہوئے اس سے پہلے تک تلوار نہیں چلی، ہاں اس کے بعد زوال یہود ہوا، زوال یہود کی اناؤنسمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، وہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بھی ہوتے پھر بھی بخت النصر نے وہی کم بختی ڈالنی تھی یہود کو۔ نہیں، نیا قضیہ بینہم بالقسط کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوشچن مارک۔ ان سوالوں کو حل کریں،
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. عذاب قبر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے, ٹھیک ہے.